السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں قاری راشد انچارج شعبہ اسلامات ماڈرن اسکول و کالج۔ میں آج آپ کو روزے کی فضیلت اور چند مثال کے بارے میں آگاہ کروں گا۔ روزے کی فضیلت کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس آیت میں روزے کی فرضیت اور فرض کرنے کا مقصد بتایا جا رہا ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں، جو تم میں سے رمضان کے مہینوں کو پائے اسے چاہیے وہ روزہ رکھے۔ یعنی اس آیت میں اللہ روزہ رکھنے کا حکم دے رہے ہیں۔ روزے کی فضیلت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایمان اور اجر کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کی راتوں کو قیام کیا، اس کے پہلے کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب روزہ فرض ہونے کی 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 بالغ ہونا، نمبر 3 عقل مند ہونا۔ یعنی ہر بالغ مسلمان مرد عورت پر روزہ فرض ہے۔ وہ لوگ جن کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، نمبر 1 مریض کا اگر مرض زیادہ شدت والا ہے، روزہ نہ رکھے، روزے کی قضا کرے۔ اگر اس کے مرض ایسا ہے جس سے اس کو شفا نہیں مل سکتی تو وہ قضا کے بجائے روزے کا فدیہ دے، یعنی فطرانے کے برابر، یا صبح شام ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ اسی طرح ضعیف العمر آدمی کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، وہ روزے کا فدیہ دے۔ اسی طرح مریض آدمی کو اسی طرح مسافر آدمی کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ اگر اس کا سفر مشکلات پریشانیوں والا ہے، وہ روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کرے۔ لیکن اگر سفر سہولت والا ہے تو بہتر یہ ہے کہ روزہ رکھے تاکہ بعد میں قضا نہ کرنا پڑے۔ اسی طرح حیض اور نفاس والی عورت کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے، وہ بعد میں قضا کرے گی۔ میں آخر میں آپ کو اس رمضان کے حوالے سے ایک میسیج دینا چاہتا ہوں۔ وہ میسیج یہ ہے، ہم اس رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، زیادہ سے زیادہ دوسروں کے کام آئیں، دوسروں کے ساتھ تعاون کریں۔ اور ایک افطاری کا بھی بہت بڑا ثواب ہے رمضان میں، ایک غلام آزاد کرنے کے برابر۔ اسی طرح انسان کو جہنم سے چھٹکارا مل جاتا ہے، تمام گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ ہم زیادہ سے زیادہ نیک کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کو راضی کر سکیں اور نیکیاں عام کر سکیں اور دوسروں کے کام آ سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔